بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، جس طرح یا کوئی سفر میں ہوتا ہے یا کوئی اس کی مجبوری بن جاتی ہے، جیسے مزدور ہے، اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ مختلف صورتوں میں مختلف حکم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو جو بیمار ہے وہ کسی بھی طرح کی بیماری ہے، خواہ وہ شوگر کی بیماری ہو، بلڈ پریشر کی بیماری ہو، کوئی دل کا مریض ہو، حتیٰ کہ کسی بھی قسم کا مرض ہو، اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی بیماری جو ہے وہ بگڑ سکتی ہے، کسی بھی قسم کا بیمار ہو، خواہ بخار کیوں نہ ہو، زکام کیوں نہ ہو، ایون کہ کوئی بھی مرض ہو، اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے اس بیماری کے اندر مزید شدت آ جائے، یا اگر اس نے 3 دن کے اندر ٹھیک ہو جانا تھا لیکن روزہ رکھنے کی وجہ سے اس مرض سے یہ 5-6 دن کے بعد جا کر جو ہے وہ ٹھیک ہوگا، تو مرض بڑھ رہی ہے یا شدت اختیار کر رہی ہے، تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اب کیا یہ پتہ کیسے چلے گا کہ جی روزہ رکھوں گا تو مزید جو ہے وہ طبیعت خراب ہوگی، یا روزہ رکھوں گا تو بیماری بڑھ جائے گی، طوالت کا شکار ہو جائے گی، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ بعض دفعہ اس کی کوئی نشانی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ ماضی کا تجربہ بھی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ جو ہے وہ کوئی ماہر حاذق طبیب ڈاکٹر جو ہے وہ مطلب اس کی نشاندہی کرتا ہے، تو اس کی یہی 2-3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ آ جائیں وہ عورت کے جو بچوں کو دودھ، اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے، اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور بہت زیادہ اس کی طبیعت ڈسٹرب ہوتی ہے، تو اس کو بھی روزہ جو ہے وہ ترک کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اب اس میں جو ہے نا وہ بعض دفعہ روزہ رکھنے کی وجہ سے عورت کو جو ہے وہ دودھ کم اترتا ہے، اس وجہ سے بچہ جو ہے وہ بھوکا رہتا ہے، تو روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ پلانے والی عورت کو جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی انتہائی شدید ترین کمزوری یا کوئی تکلیف، ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، اسی طرح بچے کو کوئی جو ہے وہ تکلیف نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، اور بچہ کوئی اور چیز بھی نہیں کھاتا اور اس عورت سے جو ہے وہ برداشت بھی نہیں ہوتا، پھر اس وجہ سے اگر دودھ بھی کم اترتا ہے، بچہ بھوکا رہتا ہے، بچے کی صحت کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، تو اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح جو عورت حالت حمل میں ہوتی ہے، اس کے لیے بھی بعض صورتوں میں روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہوتی ہے کہ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہو یا لو ہو جاتا ہو، یا حمل کو جو ہے وہ مطلب نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، اور یہ ہوتے ہیں بعض دفعہ خطرات، یہ خالی ہوائی باتیں میں نہیں کر رہا، تو اس سے بھی روزہ ترک کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ نے مسافر کا پوچھا، اب ایک مثال کے طور پہ میں نے جو ہے نا وہ رات کو سفر کرنا ہے، تو اب میں اگلے دن کا جو ہے نا وہ مطلب اگر تو جس وقت جو ہے نا وہ روزے کا وقت ہے، اب یوں سمجھ لیں کہ اگر سحری کے ٹائم جس وقت روزہ رکھنے کا جو ہے وہ وقت ختم ہو رہا ہے، اگر اس ٹائم میں مسافر ہوں تو پھر جو ہے وہ میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں، یہ آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ لیکن ایسے نہیں میں کر سکتا کہ بھائی میں ابھی رات کو اپنے گھر میں جو ہے نا وہ آرام سکون سے میں نے سونا ہے، صبح میں نے جو ہے نا وہ کوئی 10-11-12 بجے جو ہے وہ سفر کرنا ہے، تو اب جی میں نے تو 10 بجے سفر سٹارٹ کرنا، تو لہٰذا میں سفر چھوڑ دیتا ہوں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ روزہ ہاں، اس حالت میں جو ہے نا وہ روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، چھوڑے گا تو سخت گنہگار ہوگا۔ اور جو باقی میں نے حاملہ عورت کا بتایا، جو دودھ پلانے والی اس کا بتایا، جو بیماری کی حالت میں روزہ چھوڑنے کا بتایا، ان سب پر جو ہے نا وہ بعد میں قضا کرنا لازم ہے۔ پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض شوگر کے مریض ہوتے ہیں، وہ لگاتار روزہ رکھیں تو ان کو پریشانی ہوتی ہے،
بعض بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں کہ وہ لگاتار روزہ رکھیں تو ان کی بیماری بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اب ان کو اجازت یہ بھی ہوتی کہ یہ چھوڑ کر بھی رکھ لیں۔ تو یہ اس کے بارے حکم شرعی ہے، اس میں ساری بیماریاں بھی آ گئیں، دودھ پلانے والی جو عورت ہے اس کا بھی حکم آ گیا، حالت حمل کا میں عورت کا جو حکم ہے روزہ رکھنے کا وہ بھی بیان کر دیا۔ کچھ اور بھی آپ کے ذہن میں ہے سوال؟ جی جو مزدور کا پوچھا تھا وہ۔ ہاں، مزدور، ایسا مزدور کہ اگر وہ کام پر نہیں جائے گا تو اس کے گھر کا نظام نہیں چلے گا، اور اس کو کوئی قرض دینے والا بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جس کو بیچ کر جو ہے وہ مطلب اپنی ساری افطاری کا جو ہے وہ نظام کر سکے، اور وہ جہاں پہ کام کرتا ہے وہ کام ایسا ہے کہ روزہ رکھ کر وہ کام کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ جیسے بہت زیادہ جو ہے وہ کچھ وزن اٹھانے والے ہوتے ہیں، یا بعض لوگ بھٹی کے قریب کام کرتے ہیں، وہ جہاں لوہا پگھلاتے ہیں، ایسی جگہوں کا مطلب انتہائی جو شدید قسم کا محنت طلب جو کام ہے کہ روزہ رکھ کر وہ کام کرنے کی صورت میں بھی انسان کو جانی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، یا اس کی صحت کے خراب ہونے کا خطرہ ہو کہ حالت روزہ میں اس کو بے ہوشی کا جو ہے وہ مطلب کوئی اٹیک آ جائے، یا اللہ معاف کرے کوئی اس کے جسم کے کسی عضو کے ضائع ہونے کا جو ہے نا وہ کوئی خطرہ ہو، جیسے شدید پیاس لگ جاتی ہے، شدید بھوک لگ جاتی ہے، تو یہ بھی بعض صورتوں میں جان لیوا بھی ہوتی ہے، اور بعض صورتوں میں انسان کو کسی بیماری میں بھی مبتلا کر دیتی ہے، اور بعض صورتوں میں انسانی جسم کو شدید ترین نقصان پہنچاتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو نا کہ جیسے آگ کی بھٹی ہوتی جو بہت زیادہ وزن اٹھاتے ہیں، تو ان کو پھر ہر کچھ دیر بعد پانی کی حاجت ہوتی ہے، ان کو کچھ خوراک کی حاجت ہوتی ہے، اور ان کے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے، کوئی ان کو قرض دینے والا بھی فی الوقت نہیں ہے، تو اب ان کو اس صورت میں روزہ چھوڑنے کی جو ہے وہ اجازت ہوتی ہے کہ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو گھر کا جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکیں گے، تو ان کے لیے جو ہے وہ رخصت ہوتی ہے، لیکن بعد میں قضا پھر بھی ان کو بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو روزہ جن کو چھوڑنے کا میں نے کہا نا کہ یہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، تو ان کو بعد میں پھر بھی روزے قضا کرنے پڑیں گے بہر صورت۔ ہاں، ایسا شخص کہ جو کسی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا ہوگا جس کو مرض الموت کہتے ہیں، کہ اس بیماری سے یہ شفا پائے گا، اس کی امید ختم ہے، یہ صحیح ہوگا، اس کی امید ختم ہے، اور روزہ رکھے گا تو مزید بیماری جو ہے نا مطلب زور پکڑے گی، تو اس کو کفارہ دینے کی اجازت ہوتی ہے۔ یا اتنا بوڑھا شخص کوئی 60 65 70 75 80 سال کا، جس کو شیخ فانی کہتے ہیں، کہ جو روزے کو اب برداشت ہی نہیں کر پا رہا، اس کو بھی جو ہے وہ کفارہ دینے کی اجازت ہوتی ہے۔ بقیہ یہ جتنے بھی مریضوں کی میں نے آپ کو صورتحال بیان کی، دودھ پلانے والی، حالت حمل والی، ان سب کو بعد میں جو ہے وہ روزے قضا کرنے پڑیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔